الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته فأولياء أمته وأهل سنته أجمعين، لا نبي بعده ورحمة للعالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے. پس اے جن و انسان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات محترم، ان تمام آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی انتہا بتائی کہ اگر کسی انسان کو عزت اور جاہ مل جائے، اگر کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، اگر کسی کو محدود علاقے کی حکمرانی اور اختیار مل جائے تو اسے اکڑنا نہیں چاہیے. اسے اپنے پروردگار کو چھوڑ کر شیطان سے یارانہ نہیں گاٹھ لینا چاہیے. اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کا مال، اس کی دولت، اس کی حکومت، اس کا جاہ و جلال سب کچھ فانی ہے، یعنی ختم ہونے والے ہیں، بلکہ وہ خود بھی ایک دن فنا ہو جائے گا، دنیا سے مٹ جائے گا. یہ جس میں دل لگائے بیٹھا ہے یہ سب ناپائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی، نہ مٹنے والی، نہ مرنے والی اگر ہے تو صرف رب لم یزل کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو حی و قیوم ہے، لا فانی ہے. سامعین کرام، زندگی اگر نعمت ہے تو فنا اور موت بھی. زندگی اگر نعمت ہے، فنا اور موت بھی ایک نعمت ہے. اگر یہ نعمت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو ان حضرات سے پوچھئے جو کسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہوں، نہ رات کو قرار ملتا ہو، نہ دن کو چین، ہر وقت درد سے تڑپتے رہتے ہوں. ان بوڑھوں سے پوچھئے جن کی لمبی عمر ان کے لیے وبال جان بن گئی ہو. لمبی عمر ان کے لیے وبال جان بن گئی ہو. نہ آنکھیں دکھتی ہے، نہ آنکھیں دیکھتی ہے، نہ زبان بولتی ہے، نہ ہاتھ ہلتے ہیں، نہ ٹانگیں چلتی ہیں. معدہ کمزور، جگر بیکار، دل بیمار ہے، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. ایسا انسان اپنے اہل و عیال کے لیے بھی وبال جان بن جاتا ہے. کیا ایسے حضرات کے لیے موت کی آغوش نعمت نہیں؟ ایسے حضرات کے لیے موت ہی نعمت ہے، موت ہی نعمت ہے. اور یاد رکھیں، موت ہی وہ راستہ ہے
جس پر چل کر انسان مصائب و آلام کی اس دنیا سے چھٹکارا حاصل کر کے عالم آخرت کی ابدی نعمتوں سے بہرہ ہوتا ہے۔ اور اہل محبت تو کہتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں کہ الموت جسد یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے، یار کو یار سے ملاتا ہے۔ اس جملے پر عمل کرتے ہوئے کہ موت ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے پیارے محبوب خدائے ذوالجلال سے ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو چند اولیاء کرام نے خواب میں کائنات کے والی تاجدار انبیاء حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کسی کے انتظار میں کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اولیاء کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں اور کون آ رہا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج معین الدین کی روح آنے والی ہے، معین الدین کی روح آنے والی ہے، اور ہم اپنے محبوب بیٹے کی روح کا استقبال کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ خواجہ معین الدین تیری شان پر کہ ساری کائنات اس انتظار میں کھڑی ہے کہ کائنات کا والی ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سر کی آنکھوں سے استقبال کریں۔ لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تاجدار کائنات، افضل الانبیاء، آمینہ مائی کے دلارے، سیدنا عبداللہ کے تاج دلارے حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ کائنات کے والی نے آپ کا اور آپ کی روح کا استقبال کیا۔ یہ خوش نصیبی ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، منور بدایونی صاحب نے کتنا پیارا شعر فرمایا اس مقام پر، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے۔ یہ در حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 97 برس کی عمر میں، 97 90 پر 7 97 برس کی عمر میں 95 95 90 پر 5 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ شریف پڑھا کر مسلمان کرنے کے بعد، کروڑوں فاسق و فاجر مسلمانوں کو فسق و فجور سے طائب کرانے کے بعد، پورے ہندوستان میں نبی کریم علیہ السلام کے دین و اسلام کا جھنڈا لہرانے کے بعد، آخر کار 6 رجب شریف 627 ہجری کو اجمیر شریف کی مقدس زمین پر اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے پردہ فرمائے گئے۔ بظاہر پردہ فرما گئے، لیکن حقیقت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے، کیونکہ اللہ کے ولی نبی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے روزوں میں یعنی مزار میں زندہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے وصال پاک کا وقت آیا، قضا گری نماز کے جب انتقال کا وقت قریب آیا، تو اتوار کا دن تھا، سنڈے تھا، اتوار کا دن تھا، رجب شریف کی 6 تاریخ تھی، 427 ہجری تھی، 21 مئی 929 عیسوی تھی۔ آپ نے
عشاء کی نماز با جماعت ادا فرمائیں، عشاء کی نماز جماعت سے ادا فرمائیں۔ نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد آپ نے حجرہ شریف کا یعنی کمرہ کا جس کمرے میں آپ رہتے تھے جسے حجرہ شریف کہا جاتا ہے، حجرہ شریف کا دروازہ بند کر لیا اور اپنے خاص خدام کو حکم دے دیا کہ خبردار کسی کو میرے کمرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ یہ فرما کر دروازہ بند کر لیا۔ آپ کے خاص خدام دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے کمرے کا پہرا دینے لگے۔ جب تھوڑی سی دیر گزری تو آپ کے حجرے پاک سے طرح طرح کی آوازیں آنے لگی۔ خدام بڑے حیران تھے کہ یہ آوازیں کس کی ہیں۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئی۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین انتظار کرنے لگے کہ حضرت خواجہ صاحب تشریف لائیں گے اور ہمیں جماعت کرائیں گے۔ یعنی صبح قریب ہو گئی، سورج نکلنے کا وقت قریب سے قریب تر ہو گیا، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف نہ لائے۔ آپ کے مریدوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے خواجہ پیا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ مریدین سخت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر کار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ ٹوٹ گیا تو مریدوں نے کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور آپ کی پیشانی مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے، اور آپ کی پیشانی پر خدا کی قدرت سے یہ لکھا ہوا ہے، کوئی لکھا نہیں، قدرت سے لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ کیا لکھا تھا خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر؟ ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ، یعنی یہ معین الدین اللہ کا محبوب تھا، اللہ کے محبوب نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دے دی۔ یہ عبارت خواجہ غریب نواز کی پیشانی پر لکھا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے سے انتقال ہوا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بھی ہم نے سوانح حیات سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق